دجال کی آمد۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت کا اور آخرکار خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دجال 2 قسم کے ہیں، چھوٹے اور بڑے دجال۔ ہر جھوٹا نبی، جھوٹا مولوی، صوفی جو لوگوں کو گمراہ کرے وہ دجال ہیں۔ بڑا دجال صرف ایک ہی ہے جو دعوی خدائی کرے گا۔ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہائے کرام اور محدثین عظام کا مسلک ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان قاف فے رے یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گا، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اسبہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہو جائے گا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنی گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کے چکر لگائے گا۔ گدھے کا سر اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیان ہی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، صحرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینے کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینے سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق مرد و عورت سے خالص پاک ہو جائے گا، اسی لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ دجال طرح طرح کے شعبوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر 2 کان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے۔
لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے کھولے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لوط پر قتل کریں گے اور اس کے پیروکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ایک مرتبہ میں سمندر کے سفر پر نکلا۔ مسافروں کی کل تعداد 30 تھی اور ہم سب ایک کشتی پر سوار تھے۔ ہمارا سفر انتہائی اطمینان کے ساتھ کٹ رہا تھا کہ اچانک ہوا چلنا شروع ہو گئی اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس شدید ہوا اور طوفانی لہروں نے ہماری کشتی اور سمندر میں موجود دیگر کشتیوں کو ہلانا شروع کر دیا۔ کشتیوں کے مسافر صورتحال سے پریشان ہو گئے اور ہر کوئی اپنے اپنے خداؤں کو پکارنے لگا، کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ سمندر سے اٹھنے والی لہر ایک سمت کی بجائے ہر طرف سے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ تھک ہار کے ملاح نے بھی چپو چھوڑ دیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اب ہم میں سے ہر کسی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ایک موت یقینی ہے۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ شام کا اندھیرا اور منزل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ بھی خبر نہ تھی کہ کشتی کس سمت میں جا رہی ہے اور سمندر کی لہریں کب تک ہمیں سلامت رکھیں گی۔ اس خوف اور ڈپریشن کی حالت میں رات گزر گئی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے سے ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ کشتی کے رات بھر ہچکولے کھانے کے بعد کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ پھر اگلا دن بھی اسی کیفیت میں گزرا اور پھر اسی طرح رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات آتی گئی۔ سمندر میں پھنسے ہوئے پورے 30 دن ہمیں گزر گئے۔ پھر اچانک 30 دنوں کی اس صورتحال کے بعد بھول بھٹ کے مسافروں کو دور سے ایسا نظر آیا جیسے درخت سمندر میں کھڑے ہوں۔ 30 دن سے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسافروں کو یہ مناظر دیکھ کر امید کی سحر نظر آئی۔ اس ملاح نے جلد از جلد وہاں پہنچنے کی پوری قوت کے ساتھ کوشش کی۔ جب پھول چلانا شروع کر دیے اور کشتی کو تیزی کے ساتھ ان درختوں کی طرف لے جانے لگا، کشتی میں موجود مسافر جنہیں یقین ہو گیا تھا موت کے سوا کوئی چیز نہیں، ان کے چہرے پر زندگی کی امید نظر آنے لگی۔ پھر کشتی جوں جوں قریب ہوتی گئی، درخت صاف نظر آنے لگے۔ ملاح پوری قوت سے کشتی چلا رہا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ان درختوں تک پہنچ جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرا ہو جانے کے باعث ہم اس آخری امید سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ پھر کشتی آہستہ آہستہ ان درختوں کی طرف بڑھتی رہی اور جب درخت قریب ہوئے تو سارے مسافروں کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ سمندر میں واقع کوئی جزیرہ ہے۔ ابھی تو سورج مکمل غروب نہیں ہوا تھا کہ کشتی جزیرے کے کنارے پہنچ گئی۔ مسافروں کو اس جزیرے میں اتنی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، درختوں کے درمیان میں سے ایک عجیب و غریب جانور نکلا۔ اس جانور کے پورے جسم پر بال تھے اور اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ یہ معلوم ہی نہ ہوتا تھا کہ جانور کا اگلا حصہ کون سا ہے اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ سارے مسافر اس عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے ایسا جانور ہی نہیں دیکھا تھا۔ اب اس پراسرار جزیرے کو دیکھ کر سب پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بلا ہے۔ ایک مسافر نے دوسرے مسافر سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ جانور نے مسافر کی یہ بات سن لی اور مسافر کے جواب سے پہلے جانور خود بولا، میں جاسوس ہوں۔ جانور کے انسانوں کی طرح گفتگو کرنے سے تمام مسافر مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ آج تک انہوں نے کسی جانور کو انسانی زبان میں بولتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی سنا تھا۔ چنانچہ سب یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی جن ہے اور ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تمہارے جاسوسی کا مقصد کیا ہے اور تم کس کے لیے جاسوسی کرتے ہو؟ ایک مسافر نے ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ میں جس کے لیے جاسوسی کرتا ہوں اسے تم سے ملنے کا بے حد شوق ہے، وہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے، لہذا تم میرے ساتھ چلو۔ یہ سن کر تمام مسافر حیران و پریشان ہوئے، چپ چاپ اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ عجیب و غریب جانور درختوں کے درمیان راستے سے ہوتا ایک پرانے محل کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا درختوں نے گھیر رکھا تھا۔ مسافروں نے وہاں پہنچ کر پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر جانور کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ جانور پھر آگے چلا اور سب مسافروں کو ایک بڑے دروازے سے گزارتے ہوئے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے سب نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور رہائی کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم نے اسے پہلے اتنے بڑے قد آور اور اتنے زیادہ رعب والا شخص کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مسافر نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ میں کیا ہوں اور کون ہوں یہ تو تم جان ہی لوگے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے سوال کرنے والے مسافر سے پوچھا۔
ہم عرب قبائل لکھم اور جزام کے لوگ ہیں۔ اور ساتھ ہی اس مسافر نے اپنے ساتھ بیتی اور یہاں تک پہنچنے کی ساری داستان بتا دی۔ اس قید میں جکڑے ہوئے شخص نے کہا، ذرا مجھے نخلستان بسان کے متعلق تو بتاؤ، اس کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ ایک مسافر نے پوچھا۔ خبردار، ان قریب اس پر پھل لگنا بند ہو جائے گا، وہ قیدی غصیلے انداز میں بولا۔ پھر وہ مسافروں سے مخاطب ہوتے کہنے لگا، اچھا قبرستان کے دریاؤں کے متعلق تو بتاؤ۔ مسافروں نے کہا، دریا کے متعلق کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے؟ مسافروں نے کہا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ زگر کے چشمے کے متعلق تو بتاؤ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مسافروں نے کہا، یہی کہ اس چشمے میں پانی ہے کہ نہیں، اور اگر وہاں پانی ہے تو پھر وہاں کے لوگ چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ پھر وہ پوچھنے لگا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ امیوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو بتاؤ۔ مسافروں نے جواب دیا، انہوں نے مکہ سے اپنی دعوت کا اعلان کیا اور اب وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں موجود ہیں۔ کیا وہ عرب کے لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے ہیں، اور عربوں نے لڑائی میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قیدی نے پوچھا۔ جواب ملا، وہ بہت سے عربوں پر غالب رہے اور بہت سے عربوں نے تو ان کی اطاعت بھی قبول کر لی، اور اب وہ خود کو ان کی تابع داری میں رکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ غصے سے پکارا اور زنجیروں کو جھٹکا دیا۔ پھر مسافروں کو مخاطب کر کے بولا، میں اب تم کو خود سے متعلق بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، اور تمہاری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ملے گی۔ میں پھر اس جزیرے سے نکلوں گا اور 40 دن میں ساری دنیا گھوموں گا۔ دنیا کی کوئی بستی اور گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں سے میرا گزر نہ ہو۔ ہاں، مکہ اور مدینہ میں جانا میرے بس سے باہر ہے، مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں ان دونوں شہروں میں جانے کی کوشش بھی کروں گا، فرشتے میرے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی اور وہ مجھ سے لڑیں گے۔ یہ داستان ہمیں ایک صحابی نے سنائی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے۔ یہ عجیب و غریب سا واقعہ دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔